تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی تصنیف مدنی پنصورہ کے باب فیضان درود میں درود پاک کی یہ روایت تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دفع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، محبوب رب ذوالجلال، بی بی آمنہ کے لال، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، بے شک میری امت کا درود ہر جمعے کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بڑے زبردست موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ یہاں پر آج جو مہمان ہیں یہ الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے آج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت، مفسر، محدث، مفتی، لیکن اس طرف توجہ فرمانے کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے خود ایک جگہ ارشاد فرمایا، جب آپ نے اپنی پوری توجہ تصنیفات کی طرف فرما دی، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کچھ تدریس فرمائی، آپ نے کچھ بیانات کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا، لیکن پھر اس کے بعد بطور خاص آپ تصنیف کی طرف متوجہ ہوئے، اور تقریباً 50 سال تک پھر تصانیف ہی آپ نے فرمائی، پھر وہ بیانات کا سلسلہ آپ نے بہت کم کر دیا۔ تو اس کی وجہ خود اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے ایک جگہ بیان فرمائی ہے کہ فرمایا کہ الفاظ ہوا میں بکھر جاتے ہیں۔ ایک بیان ہوا، بڑا علمی بیان ہوا، شاندار بیان ہوا، وہ جو سامنے بیٹھنے والے 100 200 400 600 1000 آدمی تھا، انہوں نے سنا، اس زمانے میں جلسے اتنے ہی ہوتے تھے، تو اب وہ بیان سنا، اس کے بعد وہ ہوا میں بکھر گیا۔ اب وہ جتنی تیاری ہے وہ ساری کی ساری مصنف کے ذہن میں، تو وہ مبلغ کے ذہن میں تو ہو سکتا کہ ہو، سننے والوں کے ذہن میں نہیں رہ سکتی۔ تو فرمایا کہ تصنیف جو ہے یہ علم کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے، تو اس لیے اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس کے بعد پھر تصنیف کی طرف توجہ فرمائی۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے زمانے کے اندر تو جیسے یہ چینل آ گیا اور دوسری ہمارے ذرائع موجود ہے کہ ہم بیان کریں تو وہ یعنی بہت بڑی تعداد سن لیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا زمانے سے بالکل مختلف تھا۔ اب پورے ہندوستان کے اندر ایک مخصوص قسم کے حالات پیدا کیے گئے، ایک سازش تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہہ گئے، اولیاء کرام کے حوالے سے جو ہے وہ مس گائیڈ کیا گیا۔ تو اب یہ ایک پورا ماحول پورے ہندوستان میں پیدا ہو رہا تھا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر اس کا مقابلہ تقریر سے کیا جاتا، اب اگر صرف بیان سے ہوتا تو بیان اب اعلیٰ حضرت علی رحمہ کتنے فرماتے؟ روزانہ بھی اگر ایک بیان فرماتے تو وہ ایک شہر میں ہی ہو سکتا ہے، سننے والے اسی شہر کے ہوتے، اگلا بیان وہ شہر نہ سنتا دوسرا شہر سنتا، اور اگر ساری زندگی ایک شہر میں کرتے تو بقیہ پورا ہندوستان محروم تھا۔ تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے خود فرمایا کہ میری زندگی کے 2 کام ہیں، میری زندگی کے 2 کام ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا دفاع کرنا، اور میری زندگی کا دوسرا کام فقہ حنفی کے مطابق مسلمانوں کی رہنمائی کرنا۔
تو اب یہ جو دو کام ہیں، یہ دو کام تقریر سے بھی ہو سکتے ہیں، تحریر سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جتنے تحریر سے ہو سکتے ہیں اتنے تقریر سے نہیں ہو سکتے۔ ایک کتاب لکھ دی گئی، اب وہ کتاب 1,00,000 کی تعداد میں چھپ کر پورے ہندوستان میں پہنچ سکتی ہے، پھر آنے والی صدیوں تک وہ کتاب بار بار چھپ سکتی ہے، بار بار چھپ سکتی ہے۔ تو چونکہ تصنیف کا یوں فائدہ زیادہ تھا، اس کو دوام تھی، اس کو بقا تھی، اس لیے اعلیٰ حضرت رحمہ نے تصانیف کی طرف توجہ فرمائی اور اسی کو جو ہے وہ اپنی ایک زندگی کا محور بنا لیا۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ تصانیف کی تعداد کتنی تھی؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تصانیف کی تعداد جو ہے اس کے بارے میں آپ یوں کہہ لیں کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں جو جلیل القدر اور عظیم ترین مصنفین گزرے ہیں، اگر آپ ان کو شمار کریں تو ان کی تعداد جو ہے وہ یعنی میرے خیال میں 100 نہیں بن سکتی، وہ 100 سے کم ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ جن کی تعداد زیادہ کتابوں کی، جیسے علامہ ابن جوزی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اور بھی چند ایک بزرگان دین، ان سب میں جن کی تصنیفات کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اگر وہ صرف 1400 سال کے اندر اگر وہ 5 آدمی بنے تو اعلیٰ حضرت ان میں سے ایک ہوں گے۔ اللہ 1400 سال کے اندر مسلمانوں کے جملہ محدثین، جملہ مفسرین، جملہ فقہا، جملہ علماء، صوفیہ، اکابر اولیاء کرام کی تصانیف میں سے ان 5 افراد کو منتخب کیا جائے کہ جن کی تصنیفات سب سے زیادہ ہیں تو اعلیٰ حضرت ان میں سے ایک ہوں گے۔ آپ کی تصنیفات کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، 1000 سے زیادہ۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات جو ہے وہ تقریباً لگ بھگ جو ہے وہ 700 ہے، 700۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کی تعداد تو 300 ہے، لیکن ان کی جلدیں کافی زیادہ ہیں، وہ جلدیں یعنی کئی سو ہیں، تو ان کی وہ 300 کے قریب قریب ہیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ کی جو ہے وہ تصنیفات کی تعداد 999 ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تصنیفات کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ اچھا حضور، اتنی مصروفیات کے باوجود اتنی تصانیف کر لینا یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں، تصنیفات اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کس طرح کر لی۔ 1000 تصنیف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بالکل، یعنی یہ تو ماہانہ بنیادوں پر بھی شاید جو ہے وہ ایک سے زیادہ تصنیفات بنے گی۔ اصل میں تصنیف ہوتی کس طرح ہے؟ ایک تو ہے ہمارا زمانہ، ہمارے زمانے کے اندر تصنیف بہت آسان ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہمیں ہر چیز کا مواد نیٹ پر مل جاتا ہے، ہم اس کی کاپی کر سکتے ہیں، اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو بہت ہی آسان کام ہو گیا، اگرچہ ابھی تصنیف کی اہمیت بہت ہے، لیکن جس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے تصنیفات فرمائی ہے نا، اس زمانے میں تو چھپی ہوئی کتابیں بھی ساری نہیں ملتی تھی، یعنی ابھی تو نیٹ کے اوپر ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ ہماری کتابیں، یہ فیضان سنت ہے یا یہ اپنا کنز الایمان ہے، یہ خزانہ العرفان ہے، یہ نیٹ کے اوپر موجود ہے۔ آپ نے کسی جگہ حوالہ نقل کرنا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہاں سے کاپی کرنا ہے، کاپی کر کے پیسٹ کر دینا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، آپ یعنی آپ بلیو کریں کہ اس کی عربی تو عربی، اس کے اردو ترجمے موجود ہے، اگر وہاں سے آپ کاپی کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ تو اس زمانے میں اتنا آسان، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جب تصنیفات فرمائی اس زمانے میں کتابیں چھپی ہوئی موجود نہیں تھی، کچھ چھپی ملتی تھی، کچھ ہاتھ سے لکھی ہوئی ملتی تھی۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اس زمانے میں کہ جب اب بجلی کا تو اب نام و نشان جیسا ہوگا ویسا ہی آپ دیکھ لیں، ہاتھ سے لکھنا، پھر اس کے بعد اس کے جو مرحلے جیسے گزرتے تھے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس ماحول میں تصنیفات فرمائی۔ اب اتنی تصنیفات کیسے ہو گئی؟ تو تصنیف کا مدار جو ہے وہ اصل میں کس چیز پہ ہے؟ پہلے نمبر پر تو جو مصنف ہے وہ اس کا مطالعہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک قسم کا مطالعہ ہونا چاہیے، کثیر المطالعہ ہو، اس کا اپنا مطالعہ نہیں تو لکھے گا کیا؟ دوسرے نمبر پہ کثیر المطالعہ ہونے کے ساتھ وہ چیزیں اس کے حافظے کے اندر بھی ہوں، تاکہ ایک چیز بھی اس نے لکھنا ہے اور اس کو اس کا مواد 100 کتابوں سے جمع کرنا ہے تو پہلے تو اس نے وہ کتابیں پڑھی ہوں گی تو اس کو پتا ہوگا کہ ان کتابوں کے اندر مواد ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کتابوں کی وہ چیزیں اس کے ذہن میں ہوں گے، ہاں اس سے متعلق چیز وہاں مل جائے گی، ورنہ تو پھر ساری زندگی ایک ہی کتاب لکھی جا سکتی ہے اگر ہر مرتبہ نئے سرے سے کتابیں دیکھنی ہیں۔ تو پہلے نمبر پر کثیر المطالعہ ہو، دوسرے نمبر پر وہ چیزیں اس کے ذہن میں موجود ہوں، تیسرے نمبر پر
پھر اس کی ایک اپنی علمی تحقیق ہو کہ جس میں وہ مختلف چیزوں کو جوڑ کر نتیجہ نکال سکے. کیونکہ ریسرچ اس کا نام نہیں ہوتا کہ آپ اٹھا کر کچھ پیسٹ کر دیں اور وہ ایک ریسرچ ہوگی. ریسرچ کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے 15 جو ہے وہ متضاد چیزیں آ رہی ہیں اور آپ ان کو ملاتے ہیں, ان کی آپس میں تطبیق کرتے ہیں, ان کی توجیح کرتے ہیں, ان کا ایک مطلب نکالتے ہیں, پھر آپ اس کو اپنے علمی زور پر اس کو بیان کرتے ہیں. یہ ریسرچ ہوتی ہے. اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی اس طرح کی جو تحقیقات کی تعداد ہے وہ تو 10-15 ہزار سے بھی زیادہ. اللہ, یعنی کتابیں جو ہیں وہ ہزار ہیں. ان کتابوں میں جو تحقیقات ہیں وہ تو ہر کتاب میں 10 تحقیقات لے لیں تو وہ 10,000 سے زیادہ بن گئی. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو تصنیفات فرمائی ہیں اس کے پیچھے یہ سارے عناصر موجود تھے کہ اس میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کثیر المطالعہ تو ایسے کہ کچھ نہ پوچھیں آپ. یعنی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے مطالعے کا تو ہمارے سلسلوں میں ہو سکتا بیان ہو گیا ہو کہ اعلیٰ حضرت الرحمہ کے خلیفہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم بعض اوقات اعلیٰ حضرت کے پاس آتے کہ حضور یہ مسئلہ نا یہ نہیں مل رہا جی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں نہیں مل رہا؟ تو یہ جو ہے وہ فلاں کتاب کی فلاں جلد اس کا فلاں صفحہ اور فلاں سطر پہ لکھا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے, یہ مطالعہ ہے. تو اب وہ خود خلفاء کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اعلیٰ حضرت الرحمہ ہر وقت لکھتے رہتے ہیں, پڑھتے کب. اللہ. تو مطالعہ کی اس قدر کثرت, پھر اس مطالعہ کے بعد اس کو اپنے حافظے میں رکھنا. تو حافظہ خود اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا جو ہے وہ صدیوں کے اندر ایسے حافظے والا پیدا نہیں ہوتا, اس قدر حافظہ. پھر اس حافظے کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا جو تحقیقی مقام, تو تحقیقی مقام یہ ہے کہ جو کتابیں مختلف علوم و فنون کے اندر ایسی شمار کی جاتی تھی کہ ان کو سمجھنا مشکل تھا, اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ان کتابوں پر بھی اپنے شبہات کا اظہار کیا کہ یہ بات تحقیق کے مطابق نہیں لگ رہی. فتح القدیر, فتاوی شامی اور بڑی بڑی کتابیں, ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت الرحمہ نے کئی جگہ فرمایا کہ یہاں پر جو یہ بات یوں ہونی چاہیے, یہ بات یوں ہونی چاہیے. اور ان کتابوں کو آج کے زمانے میں سمجھ لینا جائے وہ عالم بننے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنے وہ وسعت مطالعہ, اپنی قوت حافظہ, اپنی جودت ذہنی, اپنے علمی اور تحقیقی کاوشوں کے ذریعے جو ہے یہ کتابیں جو ہے وہ تصریف فرمائیں. اچھا حضور, 1000 سے زائد آپ نے بیان فرمایا کہ کتابیں کتنے علوم پر, کتنے سبجیکٹس پر یہ کتابیں تھیں؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی جو کتابیں ہیں اس میں کتنے علوم پر تھیں, اس کا یعنی اس کی بیس صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو 50 سے زائد علوم پر دسترس حاصل تھی. 50 سے زائد علوم پر, بعد نے 55 کا, اور اب ان علوم کو مزید جو ہے تھوڑا سا ان ڈیٹیل کیا گیا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ 50 علوم جو ہیں وہ تو کوئی 250 کے قریب پہنچے ہوئے. جیسے مثال کے طور پہ اب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت الرحمہ علم سائنس کے اندر ماہر تھے. اب اس زمانے میں تو اتنا جملہ کافی کہ علم سائنس میں ماہر تھے. اب سائنس کے آگے کتنے شعبے ہو گئے؟ اب اس میں 3 تو وہی مشہور جو ہے فزکس, کیمسٹری, بایولوجی ہو گئی. آگے ان میں آگے ہر ایک کی جو ہے وہ سینکڑوں کے حساب سے شاخیں بن گئی. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اگر سائنس کے اندر ماہر تھے اور اس کی جملہ شاخوں کے اندر تھے تو صرف آپ اس ایک چیز کو دیکھ لیں کتنے علوم کے اندر ماہر بنے. بلکہ بایولوجی کتنے علوم میں, بوٹنی, زولوجی, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آگے ہر علم کی, آگے ہر سائنس کی مزید جو ہے وہ سائنسز بن گئی, آگے مزید اس کے شعبے بن گئے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ 50 سے زائد علوم میں ماہر تھے, اس لیے آپ کی تصنیفات جو ہیں وہ بھی ہر علم کے اندر ہے. پھر آپ کی تصنیفات کے اندر ایک بالکل منفرد چیز یہ ہے کہ وہ تصنیفات جو ہیں, ایک تو ہے کہ جیسے قرآن پاک کا ترجمہ ہے, تفسیر کے متعلق ہے, حدیث ہے, حدیث کی شروحات ہیں, فقہ ہے, اصول فقہ ہے, منطق ہے, فلسفہ ہے, بلاغت ہے, تجوید ہے, اور اس طرح کے جتنے شعبہ جات آپ دینی شعبے گنتے جائیں اعلیٰ حضرت الرحمہ کی ہر ایک شعبے کے اندر تصنیف ہے. اس کے علاوہ جو جدید علوم تھے, ریاضی کے مختلف شعبے, سائنس کے مختلف شعبے, علم فلکیات کے مختلف شعبے, جغرافیہ کے مختلف شعبے, اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ان علوم میں بھی تصنیفات ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک اور شعبہ, جیسے یہ ہمارے یہ تعویذات کا اور یہ ہمارا ایک شعبہ ہوتا ہے نا علم تکسیر, یہ والا شعبہ جو بنتا ہے, اس شعبے میں اعلیٰ حضرت الرحمہ کی کتنی تصنیفات, اور پھر ان تصنیفات کے پیچھے مہارت کیسی ہے. تو اس مہارت کا وہ ایک واقعہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ وہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کسی مدرسے کے اندر مدرس تھے. تو کوئی شخص جس مدرسے میں تھے آپ, وہاں کوئی شاہ صاحب آئے
تو ناظم صاحب سے ملے اور بات چیت کے اندر بتایا کہ ماشاءاللہ فلاں جو وہ ہے نا نقشہ میں 16 طریقے سے پر کر لیتا ہوں، 16 طریقے سے. تو انہوں نے ناظم صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ہم بھی ایک مولانا صاحب ہیں، وہ کافی طریقوں سے پر کر لیتے ہیں. اب اگلے دن جب ملاقات ہوئی تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ میں 16 طریقے سے پر کر لیتا ہوں، بڑے ایک فخر سے کہا. تو سنا ہے کہ آپ کو بھی اچھی معلومات ہے. فرمایا ہاں اچھی معلومات ہے، تقریباً 1600 طریقوں سے پر کر لیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ 1600 1200 کا عدد فرمایا تو وہ شاہ صاحب تو ہے نا کہ 1200 طریقوں سے پر کر لینا کوئی معنی رکھتا ہے. تو اب جب انہوں نے ملک العلماء رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دکھایا ایک اپنا نقش جو ہے وہ پر کیا ہوا، تو شاہ صاحب تو ٹھنڈے ہو گئے. کہنے لگے آپ نے سیکھا کہاں سے؟ فرمایا کہ میں نے اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے. تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ وہ کتنے طریقے سے پر کر سکتے تھے؟ فرمایا وہ 2300 طریقوں سے پر کر سکتے تھے. بالکل. تو اب یہ ایک شعبہ ہے جس کا یوں کہہ لیں جیسے آپ کی کسی مفتی سے ملاقات ہوتی ہے، کسی عالم صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، تو یہ فن تفسیر تو ان کا شعبہ ہی نہیں ہے. بالکل. یعنی وہ تو قرآن حدیث اور یہ چیزیں بیان کریں گے نا. علم تفسیر اور یہ تعویذوں کا یہ جو شعبہ ہے یہ ان کا شعبہ ہی نہیں ہے. اس شعبے کے اندر ایک نقش 2300 طریقوں سے پر کیا جا سکتا ہے. تو جب زور علمی ایسا مضبوط ہے اور جب پیچھے جو ہے وہ علم کا سمندر اس طرح بہ رہا ہے، تو اس کو جو ہے پھر اب اس علم کی بنیاد پر جو تصنیفات ہوں گی تو ان تصنیفات کا عالم کیا ہوگا. اور وہ شاہ صاحب نے وہیں پر پوچھا کہ آپ نے بقیہ طریقے کیوں نہیں سیکھ لیے؟ یعنی وہ 2300 جانتے تھے، آپ 1200 جانتے، بقیہ کیوں نہیں سیکھ لیے؟ تو فرمایا کہ جن سے وہ تو ہر علم میں سمندر ہے، تو میں ہر سمندر سے کتنا پانی لیتا، تو کسی علم سے کتنا لے لیا، کسی علم سے کتنا لے لیا، اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے. تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی وسعت علمی اور یہ آپ کی تصنیفات کے شعبہ جات ہیں کہ آپ نے ریاضی میں، سائنس میں، علم جفر، علم تکثیر، علم زیجات، علم ہندسہ، علم اقلیدس اور نہ جانے کن کن علوم کے اندر آپ کی تصنیفات موجود ہیں. تو یوں کہہ لیں کہ دینی علوم جو ہیں ان میں سے تو کوئی علم ایسا نہیں ہے جس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تصنیف نہیں ہے، اور دنیاوی علوم میں بھی جو بڑے بڑے علوم ہیں ان میں اعلیٰ حضرت کی تصنیفات موجود. اچھا حضور، تصانیف کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین بھی حیران اور ششدر ہو کے ان باتوں کو سن رہے ہوں گے. اچھا، سب سے پہلی تصنیف اعلیٰ حضرت کی کون سی؟ جیسا کہ ہم امیر علیہ سنت کے بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پہ ان کی پہلی تصنیف ہے، آپ کی پہلی تصنیف، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سب سے مشہور تصنیف یہ کون سی؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو سب سے پہلی تصنیف ہے میری معلومات کے مطابق جو مجھے سمجھ آتی ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جب عمر مبارک 8 سال تھی جی، اس وقت آپ نے علم نحو کی کتاب ہے ہدایت النحو جی، اس ہدایت النحو کا 8 سال کی عمر میں عربی زبان میں حاشیہ لکھا تھا. سبحان اللہ. یہ عربی زبان میں 8 سال کی عمر میں غالباً یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی پہلی تصنیف. اب دوسرا سوال کہ مشہور ترین تصنیف کون سی ہے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی 2 جو ہے وہ تصنیفات مشہور ہے، جس کا سب سے زیادہ جس کو یعنی تقریباً بچہ جس کو جانتا ہے. ویسے تو 3 بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ایک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ہدایت بخشش ہے. ہدایت بخشش کو بھی تقریباً جو ہے وہ ہر صحیح العقیدہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. دوسرے نمبر پہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی مشہور ترین تصنیف جو ہے وہ فتاوی رضویہ شریف، کہ فتاوی رضویہ جو ہے وہ تو یوں کہہ لیں کہ اگر اس زمانے میں کسی کو محقق بننا ہے تو فتاوی رضویہ کے بغیر اس کا چارہ نہیں. تیسرے نمبر پہ اعلیٰ حضرت رحمہ کا جو مشہور ترین کارنامہ ہے وہ کنز الایمان شریف کی صورت میں قرآن پاک کا ترجمہ ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو ہے میرے خیال میں 3 جو ہے مشہور ترین تصانیف بنتی. بالکل. اچھا حضور، تصنیف کرنے کا سب کا ایک طریقہ کار، ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تصنیفات کی کیا خصوصیات تھیں؟ دیکھیں، تصنیف کی جو خصوصیات ہے اس کا یعنی تصنیف کی خصوصیت کا دار و مدار جو ہے مصنف کی خصوصیات پہ ہی ہوتا ہے. بالکل. جیسا مصنف ہوگا ویسی تصنیف کرے گا. اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو خصوصیات ہیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو وہی خصوصیات کا عکس جو ہے وہ آپ کو تصانیف میں نظر آئے گا. اور تصنیف جو ہوتی ہے وہ مصنف کی جملہ خصوصیات کی عکاسی نہیں کرتی. صحیح ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ ایک آدمی 10 علوم میں ماہر ہے اور اس نے تصنیف ایک علم میں کی ہے، تو وہ ایک تصنیف جو ہے وہ اس کے تمام علوم کا تو وہ بیان نہیں نہ کر دے گی. صحیح. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو تصنیفات ہیں ان کی خصوصیات جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ٹائٹل پیج جو ہے نا وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو ٹائٹل پیج جو ہم بناتے ہیں کہ ہم تو اس کو یعنی اس کی گرافکس کرتے ہیں، دیگر ہم چیزیں کرتے ہیں نا. ٹائٹل پیج اصل نام کے لیے ہوتا ہے کہ لکھی کس نے اور لکھا اور کون سی کیا نام رکھا ہے اس کا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی
تصنیفات کی خصوصیات جو ہے وہ ٹائٹل پیج سے شروع ہو جاتی ہیں. وہ کیا؟ اعلیٰ حضرت رحمہ کتاب کا نام رکھتے ہیں، کوئی اس نام کے اندر خصوصیات ہیں. پھر پہلا صفحہ پڑھنے کے تو وہ بعد میں دوسری خصوصیات کیوں ہوگی. اعلیٰ حضرت رحمہ کی جو نام رکھنے میں خصوصیات ہیں وہ خصوصیات آپ کو 1400 سال میں کہیں نہیں ملیں گی. جیسے اعلیٰ حضرت رحمہ کا ایک طریقہ ہے، آپ کتاب لکھتے ہیں تو پہلے نمبر پہ تو تقریباً 1000 میں سے کوئی قریب 1000 کتابوں کے نام عربی زبان میں، سب عربی میں. دوسرے نمبر پہ عربی زبان میں جو نام ہوگا وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا. ٹھیک، ایک پہلا جز ہوگا، دوسرا جز ہوگا، اور یہ دونوں ہم وزن ہوں گے. صحیح. جیسے شعر ہم وزن ہوتا ہے 2 مصرے، اس کے 2 اجزاء جو ہے وہ ہم وزن ہوں گے. تیسرے نمبر پہ وہ نام پڑھ کر یہ پتا چل جائے گا کہ یہ کتاب کس موضوع پر ہے. ٹھیک. چوتھے نمبر پر اگر وہ جو ہے علم الاعداد کے اعتبار سے اس کتاب کے نام کے اعداد نکالیں تو یہ پتا چل جائے گا کہ کس سال میں لکھی گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ کتاب کے نام سے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ یہ کتاب لکھی کہاں گئی تھی. سبحان اللہ. جیسے اعلیٰ حضرت رحمہ کی ایک کتاب ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. صحیح. عربی نام ہے، 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک ہی وزن ہے، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. صحیح. پھر اس میں بالمادۃ الغیبیہ پتا چل گیا کہ یہ علم غیب کے بارے میں ہے. پھر الدولۃ المکیہ یہ پتا چلا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے. پھر اس کے اعداد نکالیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ کس سال کے اندر یہ کتاب لکھی ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی کتاب کی خصوصیات کہ 1000 کتابوں میں ان کے نام رکھنے کے اندر اس شے کا التزام کرنا، یہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی کتاب کی پہلی خصوصیت. اس کے بعد دوسری خصوصیت، اعلیٰ حضرت رحمہ کا جو پہلا کتاب کا جو پہلا صفحہ ہوتا ہے وہ اس کا خطبہ ہوتا ہے. خطبہ لکھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اعلیٰ حضرت رحمہ کا جو کتابوں کا خطبہ ہے نا، آپ یقین کیجئے وہ صرف خطبہ ہی پڑھ لینا تو آدمی کے لیے بس وہی کافی ہے. آدمی سمجھ جائے گا کہ بس علم کی انتہا ہے. خطبے کے اندر ہی علم کی انتہا ہو جاتی ہے. وہ کس طرح؟ اعلیٰ حضرت رحمہ اپنے خطبے میں ایک عربی زبان کی اصطلاح ہے، اس میں بلاغت کے اندر براعت استحلال. براعت استحلال کا مطلب ہوتا ہے کہ خطبے کے اندر ایسے الفاظ ذکر کر دیے جائیں جس سے اصل کتاب کا پتہ چل جائے کس موضوع پر ہے. اعلیٰ حضرت رحمہ کی ہر کتاب کے خطبے میں براعت استحلال موجود ہے. ایک. دوسرے نمبر پر پھر وہ کتاب جس موضوع پر ہے اعلیٰ حضرت رحمہ خطبے کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ وہ الفاظ ذکر کرتے ہیں کہ وہ کتاب جو ہے وہ بالکل ایک روشن ہو جاتی ہے سامنے کہ یہ ہے کس موضوع پہ. جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پر جو ہے وہ ایک کتاب، اس خطبے کے اندر آپ پڑھیں گے نا، اگر وہ 6 سطر کا خطبہ ہے، وہ 6 لائنوں کا، اس میں جو ہے نا وہ یعنی نور 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 کا ایسا تکرار ہوگا کہ وہ ایک حسین ترین عبارت بن جائے گی، کتاب کا موضوع بتا دے گی اور کتاب کا خطبہ بن جائے گی. اس کی ایک مثال صرف آپ نے دیکھنی ہو تو آپ فتاوی رضویہ کا خطبہ دیکھ لیں. اچھا، فتاوی رضویہ کا خطبہ جو ہے میں عرض کروں کہ یہ ایک بذات خود جو ہے یہ ایک تصنیف کا تقاضا کرتا ہے کہ فتاوی رضویہ کے خطبے پر جو ہے ایک کتاب لکھی جائے کہ اس خطبے کے اندر کیا خصوصیات ہیں. یہ فتاوی رضویہ فقہ حنفی کے بارے میں. فقہ حنفی کے اندر جو مشہور ترین کتابیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. آپ کہہ لیں کہ تقریباً جو ہے نا وہ متداول کتابیں یعنی جو عام استعمال میں آنے والی کتابیں ہیں ان کی تعداد بھی جو ہے وہ 20 کے اندر ہے، 50 کے اندر ہوگی. اعلیٰ حضرت رحمہ نے وہ جو کتابوں کے نام تھے فقہ حنفی کی کتابوں کے تمام ناموں کو جمع کر کے خطبہ بنایا. سبحان اللہ. وہ الفاظ اللہ عز و جل کی عظمت بھی بن گئے، وہ الفاظ سرکار کی شان بھی بن گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی جیسے مثال کے طور پہ در مختار ہے، رد المختار ہے، اور فقہ اکبر ہے، بحر الرائق ہے، فتح القدیر ہے، عنایہ، ہدایہ، کفایہ، بنایہ، عنایہ، یہ ساری کتابوں کے نام. اعلیٰ حضرت رحمہ نے ان تمام الفاظ کو پرو کر ایسا خطبہ بنا دیا کہ یوں لگتا ہے کہ ہر کتاب کا نام ایک موتی ہے، اعلیٰ حضرت نے جوڑ کر ایک لڑی بنا دی ہے، ایک ان کو ہار بنا دیا. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ کے وہ پہلے صفحے کی خصوصیات ہیں جو ٹائٹل پیج کے بعد ہے. اس کے بعد پھر جو کتاب شروع ہوتی ہے، اب وہ جو کتاب کے اندر علم ہے، جو کتاب کے اندر مواد ہے، تو اس کے بارے میں وہ صحیح وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کو پڑھے.
اور پڑھے وہ کہ جس کو خود جس کا اپنا ایک ٹھیک ٹھاک علم ہو، جس میں اپنا جس کو علوم کے اندر مہارت ہو، ورنہ وہ تو یہ نہیں وہ سرسری پڑھ جائے گا، اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا بیان کر دیا ہے۔ اس کتاب میں ایک ہی کتاب کے اندر جناب تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، تصوف بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ اصول تفسیر بھی ہے، اصول حدیث بھی ہیں، اصول فقہ بھی ہیں، اس میں تصوف بھی ہے، اس میں منطق بھی ہے، اس میں بلاغت بھی ہے، اس میں عربی ادب بھی ہے، فارسی ادب بھی ہے، اردو ادب بھی ہے، اس میں پھر جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ملا کر اس کا نتیجہ بھی نکالا گیا ہے۔ یعنی اس کتاب کا مواد پڑھیں گے تو یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے بن گئی یہ کتاب، یہ کتاب کا مواد جو ہے یہ کیسے جڑ گیا، اور یہ چیزیں آپس میں کس طرح مل کر جو ہے وہ ایک اس طرح کا گلدستہ بن گیا کتاب کا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی ہر کتاب کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے، اس کی عربی، اس کی اردو، اس کی فارسی، اس کی عبارات، اس کی کثرت حوالہ جات، اس کے اندر تحقیق کا مقام، یہ تمام چیزیں اعلیٰ حضرت رحمہ کی ہر کتاب کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ آپ تصنیفات کی خصوصیات کو شمار کریں گے تو میں کہوں گا کہ شاید ان میں ہر خصوصیت کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں کئی دن چاہیے کلام کرنے کے لیے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی جو ہے وہ چند ایک خصوصیات جو ہے جو میں عرض کر سکا ہوں۔ میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح مفتی صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف کے حوالے سے ہمارے علم میں اضافہ فرما رہے ہیں۔ کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جو شاید ہم نے پہلی مرتبہ سنی ہیں، اور ایک ایک فتوے کے حوالے سے، پھر کتاب کے حوالے سے، اس کے خطبے کے حوالے سے، اس کے نام کے حوالے سے، سبحان اللہ، ہر مدنی پھول یوں سمجھے کہ ایک پورا ایک گلدستہ حضرت نے ہمیں پیش کر دیا ہے۔ حضور تصانیف کی جاتی ہیں تو اسے عام آدمی بھی پڑھتا ہے، اہل علم بھی پڑھتے ہیں۔ اہل علم کے نزدیک، بالخصوص علماء حرمین کے نزدیک، ان کا کیا علمی مقام ہوتا تھا اعلیٰ حضرت کی تصانیف؟ اعلیٰ حضرت رحمہ کی جو کتابوں کی خصوصیات ہیں، جیسے آپ نے حرمین شریفین کے حوالے سے ذکر کیا ہے، تو حرمین شریفین کے علماء جو اعلیٰ حضرت رحمہ کے زمانے میں تھے اور اکابر علماء کرام میں سے تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمہ کے بارے میں جو تبصرے کیے ہیں اور جو آپ کو القابات دیے ہیں، اگر صرف ان کو دیکھ لیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی تصانیف کا علمی مقام کیا ہے۔ سبحان حرمین طیبین میں جب اعلیٰ حضرت رحمہ حاضر تھے تو وہاں پر کسی نے چند ایک اعتراضات جو ہے وہ لکھ کر پیش کیے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ نے اس پر یہ کتاب لکھی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ یہ کتاب آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر چند گھنٹوں کے اندر تصنیف فرمائی، سبحان اور چند گھنٹوں میں تصنیف فرما کر اس کو علماء کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ عربی النسل، وہ عربی کے ماہر، وہ فصیح و بلیغ علماء، وہ اپنے علم کے اندر خود جو ہے ایک انجمن اپنے علم کے اندر۔ اعلیٰ حضرت رحمہ کی جب تصنیف ان کے سامنے آئی، آپ یقین کیجئے کہ یوں کہہ لے کہ جس طرح کسی کی علمی وجاہت کو دیکھ کر آدمی اپنا سر جھکا لیتا ہے، وہاں کے علماء کی یہ حالت ہے۔ پھر وہاں کے علماء کی یہ حالت ہوئی کہ جس کو زندگی میں جو مسئلہ درپیش تھا اور حل نہیں ہو سکا تھا، وہی اعلیٰ حضرت کے پاس آ رہا تھا۔ سبحان اللہ، کہ حضور یہ مسئلہ جو ہے نا یہ نہیں پوری طرح سمجھ آئے، اس کو سمجھا دے آپ۔ اور اعلیٰ حضرت رحمہ جو ہے وہ ایک ایک مسئلہ جو ہے ان کو سمجھا رہے تھے۔ اسی کے اندر یہ نوٹ والا مسئلہ تھا، نوٹ کے بارے میں، جو کرنسی کے بارے میں یہ مسئلہ بھی انہوں نے پیش کیا اور اعلیٰ حضرت رحمہ نے اس کا حل ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ حسام الحرمین کے اوپر تقریضات دی۔ ان تقریضات کے اندر انہوں نے جو اعلیٰ حضرت رحمہ کو القاب دیے، یعنی اس میں یہ کہہ لے کہ یہ لفظ تو شاید ہر ایک نے استعمال کیا، ہمارے آقا۔ اگر 100 علماء نے تقریضات دی ہیں تو ہر عالم نے یہ ضرور لکھا کہ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سردار، ہمارے مقتدی، ہمارے پیشوا، انہوں نے جو ہے یہ تصنیف فرمائی اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ کے علمی مقام کی ایک جھلک تھی۔ پھر ویسے جدا گانا جو علمی خصوصیات ہیں، اس میں ایک خصوصیت صرف عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی جو تصنیفات ہیں وہ روایتی انداز سے بہت ہٹ کر ہے۔ صحیح، کیونکہ تصنیف جو ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک یعنی علماء نے اس طرح کی تقسیم کی ہے، ایک تالیف ہوتی ہے، ایک تصنیف ہوتی ہے۔ تالیف یہ ہوتی ہے کہ مختلف چیزوں سے مواد کو جمع کر اس کو ایک کتاب بنا دیا جائے، یہ تالیف ہے۔ تصنیف یہ ہوتی ہے کہ اس میں اپنے ذہن کے استخراجات، اپنے استدلالات اور اپنی تحقیق کو اس میں پیش کیا جائے، یہ تصنیف ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں تصنیف فرمائی ہیں وہ
وہ واقعی تصنیفات ہیں وہ صحیح. کہ اس سے پہلے تصوف کی کتابیں بہت ساری موجود ہے، لیکن جس حسن ترتیب کے ساتھ، جس بلند پایا اس ایک تاثیر کے ساتھ ان کتابوں کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف فرمایا ہے، اس کا ایک رنگ جدا ہے بالکل. کیونکہ تصوف کے اندر نہ احیاء العلوم کا مقابلہ، نہ کیمیا سعادت کا، نہ منہاج العابدین کا، ان کا مقابلہ نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمہ کی جو تصنیفات ہے اس میں بھی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو جو ہے وہ صرف جو ہے نا وہ یہ کہ کتابوں سے نقل کر دیا، صرف یہ نہیں ہوگا جی. بلکہ اس میں بعض اوقات ایسا ہوگا کہ کسی مسئلے کے اوپر علماء نے 10 دلیلیں دی، یعنی یہ مسئلہ 10 دلیلوں کے ساتھ ثابت ہے، بس اینڈ 10 دلیلوں کے ساتھ. اعلیٰ حضرت رحمہ نے ان 10 دلائل کو نقل کیا، اس کے بعد اپنے دلائل شروع کیے. اللہ. اب وہ جو دلائل شروع ہوتے ہیں جو 1300 سال کے اندر 10 دلیلیں دی جا سکیں، اعلیٰ حضرت رحمہ اس کے اوپر بعض اوقات 20، بعض اوقات 25، بعض اوقات 30، بعض اوقات 40 دلائل کا اضافہ فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ کے دلائل کی کثرت ہے. اس میں ایک کتاب حیات الموات ہے، روحیں سنتی ہیں جی. اس موضوع کے اوپر. اسی طرح ایک ہے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین. اسی طرح اور بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں اعلیٰ حضرت رحمہ خود فرماتے ہیں کہ یہ وہ دلائل ہے جو اسلاف نے دی ہے. صحیح. اور اب فقیر وہ دلائل عرض کرتا ہے جو قلب حقیر پر فیض قدیر سے اترے. سبحان اللہ. جو اللہ عز و جل کے فضل سے جو اس بندے کے دل پر اترے، اب وہ عرض کرتا ہے. اور آپ ان دلائل کو دیکھیں، آپ یقین کیجئے کہ ان دلائل کا مقام و مرتبہ یا پہلے دلائل کے برابر ہوگا یا ان سے اونچا ہوگا. اللہ. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی تصانیف کے اندر جو ہے ایک علمی جو خصوصیت ہے وہ یہ نظر آتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ایک صفحے کے اوپر جو ہے 70 حوالے، ایک صفحے کے اوپر 70 حوالے. فتاوی رضویہ شریف کے فتاوی میری نظر میں ہے، جو ہے وہ اب ذہن میں نہیں تھا کہ یہ چیز بھی سامنے آئے گی، ورنہ وہ میں دکھا دیتا. فتاوی رضویہ کے اندر ایسے فتاوی موجود ہیں 3 صفحے کا فتویٰ جی، اور اس میں کم از کم جو ہے نا وہ 80 کے قریب کتابوں کے حوالے موجود ہیں. 3 صفحے کے فتوے کے اندر 80 کتابوں کے حوالے دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 صفحے 80 کتابوں کو دیکھ کر لکھے گئے. تو جب اعلیٰ حضرت رحمہ کے 3 صفحوں کے پیچھے 80 کتابیں موجود ہیں تو یہ فتاوی رضویہ جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے اور جس کی ہر جلد 750 صفحات پر مشتمل ہے، اس کا علمی مقام کیا ہوگا. سبحان اللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے علم میں اضافہ آپ محسوس فرما رہے ہوں گے کہ ایسی باتیں الحمدللہ ہمیں پتہ چلیں. حضور چند منٹیں اختتام میں رہ گئی ہیں، اگر یہ ارشاد فرما دیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ خاص تصنیف پہ یا تصانیف پہ کچھ تبصرہ فرمائیں. اعلیٰ حضرت رحمہ کی خاص تصانیف تو بہت ساری ہیں، کیونکہ اگر مطالعہ کیا جائے تو ہر تصنیف ہی خاص ہے، بلا مبالغہ ہر تصنیف خاص ہے. لیکن سب سے جو مشہور ترین بھی ہے اور خاص الخاص بھی ہے، اس میں پہلے نمبر پر تو فتاوی رضویہ شریف یاد ہے کہ فتاوی رضویہ جیسا فتویٰ یہ یعنی ایسا ہے نہیں. آپ اس کو اندازہ اس سے لگائیں، فقہ حنفی کے اندر جو مشہور ترین فتاویٰ کا مجموعہ ہے جی، وہ ہے فتاوی عالمگیری. بالکل. فتاوی عالمگیری جو ہے یہ 500 علماء نے مل کر لکھا تھا. بالکل 500 علماء نے مل کر لکھا اور یہ ہے 6 جلدوں پر. اور اعلیٰ حضرت رحمہ کا فتاوی رضویہ وہ اعلیٰ حضرت نے تنہا لکھا ہے اور وہ مشتمل ہے 30 جلدوں پر. سبحان. تو اعلیٰ حضرت رحمہ کی صرف ایک فتاوی رضویہ کی یہ خصوصیت. دوسرا، اعلیٰ حضرت رحمہ کا ترجمہ کنز الایمان. جی، کنز الایمان ترجمہ اردو تراجم کے اندر ایسا بے مثل، ایسا بے مثال ہے کہ اس کا تقابل جو ہے وہ حقیقتاً جو ہے وہ شاید وہ کرنا ہی مشکل ہے. صحیح. جتنا آدمی کا علم تفسیر بڑھتا جاتا ہے اس کو کنز الایمان کی اتنی خصوصیات اس کے سامنے آتی جاتی ہیں. اب یہ جو کنز الایمان ترجمہ یہ لکھا کس طرح گیا، صحیح، یعنی اس کے جو لکھنے کا واقعہ ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ کا علمی مقام اور آپ کے تصنیف کا مقام کیا ہے. آپ کی خدمت میں صدر الشریعہ علیہ رحمہ جو ہے وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور اردو تراجم مارکیٹ میں بہت سارے اور ان میں بہت سارے مس گائیڈ کرنے والے ہیں، آپ ایک بہت صاف ستھرا اور اجلا ترجمہ لکھ دیں جس سے جو ہے وہ امت کو فائدہ ہو. اعلیٰ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے امی مصروفیت کا کیا حال ہے. انہوں نے عرض کیا کہ حضور بس اگر یہ کرم ہو جائے گا نا تو یہ امت کو فائدہ ہو جائے گا. تو اعلیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں 2.5 گھنٹے سوتا ہوں، آدھا گھنٹہ کم کر لوں گا، اس آدھے گھنٹے کے اندر آپ آ جانا، میں لکھوا دوں گا آپ کو. اب صدر الشریعہ علیہ رحمہ آدھے گھنٹے کے لیے جاتے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بغیر قرآن پاک سامنے رکھے اور بغیر تفاسیر کا مطالعہ کیے
آپ فی البدی اس طرح ترجمہ ترتیب سے لکھواتے جس طرح حافظ اپنے حافظے سے قرآن لکھا سکتا ہے، اس طرح ترجمہ لکھواتے. اب وہ ترجمہ چلتا رہا، مکمل ہو گیا. صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات میں اس پہ غور کرتا کہ اعلیٰ رحمہ ایسی سارا ترجمہ لکھوا دیتے تو تفسیروں کو ملا کر چیک تو کر لوں کہ یعنی ہے کیسا. تو فرماتے ہیں کہ میں 10 15 15 20 تفسیریں دیکھتا، اس کے بعد میں اس نتیجے پر نکلتا کہ تمام تفسیروں میں پوری تحقیقات کے بعد کسی لفظ کا جو سب سے بہترین معنی بیان کیا گیا ہے اعلیٰ حضرت رحمہ بغیر دیکھے وہی معنی بیان فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ کے کنز الایمان شریف کی جو ہے یہ خصوصیت ہے. اسی طرح اور کتابیں ہیں، تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ افضل البشر، تمام کائنات سے افضل ہونے کا کسی نے انکار کیا تو اس نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا تو اعلیٰ حضرت رحمہ نے یہ کتاب تعلیف فرمائی اور فرمایا کہ یہ تو وہ سمندر ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا بیان کروں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر لکھنا شروع کیا تھا، اس کی وہ ختم نہیں ہو رہے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل نہیں ختم ہو رہے تھے، اور یہ باب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کی تو خصوصیات کی انتہا ہی نہیں ہے، اس کو میں کیسے بیان کر سکتا ہوں. البتہ آپ کی تسلی کے لیے کچھ لکھ دیتا ہوں. پھر جو اعلیٰ حضرت رحمہ نے دلائل کے انبار لگائے، جو آیات، جو احادیث، جو استخراجات، جو اسلاف متقدمین متاخرین کے دلائل کے نقل کرنے کے بعد پھر اپنے دلائل بیان کیے. اب وہ کتاب کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے اس کتاب کا مقام کیا ہے. اسی طرح اور بہت ساری کتابیں ہیں جیسے الامن والعلا، درود تاج کے جو ہے وہ ایک مصرے کے اوپر، ایک جو ہے وہ کلمے کے اوپر، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، اس کے اوپر کسی نے اعتراض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلاء کہنا یہ درست نہیں ہے. تو اس پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب تصنیف فرمائی، اور وہ کتاب جو ہے وہ میرے خیال میں اس کے اندر شاید اس جملے کے جواز کے اوپر 200 سے زیادہ دلیلیں ارشاد فرمائی، 200 سے زیادہ دلیلیں ارشاد فرمائی. اسی طرح ابھی چند دن پہلے اعلیٰ حضرت رحمہ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بڑی شاندار کتاب، مجھے نام میرے ذہن سے نکل گیا، بہت شاندار کتاب. میں نے وہ پوری پڑھی نا تو میں نے کہا ماشاءاللہ یار بہت شاندار کتاب. آخر کے اندر اعلیٰ حضرت رحمہ نے یہ لکھا تھا کہ یہ کتنے دن میں لکھی ہے. اچھا آپ یقین کریں اس پہ لکھا ہوا تھا یہ 13 دن میں لکھی ہے. اللہ 13 دن میں وہ کتاب تصنیف فرمائی تھی، اور اس کتاب کو اگر میرے خیال میں کوئی بہت اچھا اور بہت بڑا عالم کوئی دوسرا لکھتا ہے نا تو اس کو کم از کم 5 سال چاہیے تھا. اللہ. اور اعلیٰ حضرت رحمہ نے فرمایا کہ یہ 13 دن کے اندر یہ کتاب مکمل کی. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی جو ہے وہ کتابوں کی، یعنی جس کتاب کو بھی آپ لے لیں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ بھرپور کلام کر سکتے ہیں. آپ کوئی کتاب کا نام لیں، میں آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر کیا اور وہ کس مرتبے کی. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو ان کی مصروفیات کی وجہ سے تفسیر قرآن لکھنے کا موقع نہیں ملا. اگر وہ خود اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا نا، یہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ حضور آپ تفسیر کیوں نہیں لکھتے؟ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ سورہ والضحیٰ کی تفسیر لکھنا شروع کی تھی، 18 رجسٹر اس سے بھر گئے تھے. 18 یا 80 رجسٹر اس سے بھر گئے تھے، 80 کاپیاں اس سے بھر گئی تھی سورہ والضحیٰ کی تفسیر سے. تو فرمایا کہ مزید اتنا وقت کہاں سے لے کے آؤں کہ پورے قرآن کی تفسیر لکھوں. سبحان اللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بس یہی اسی شعر پہ اختتام کرتا ہوں، اور اس سے پہلے ایک ترغیب بھی آپ کو مدنی انعامات کے حوالے سے پیش کر دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بے شمار تصانیف ہیں، لیکن شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے جو ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں، اس میں 71واں مدنی انعام یہ ہے کہ کیا آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتاب تمہید الایمان اور حسام الحرمین نیز نصاب شریعت پڑھی یا سن لی ہے؟ لہذا گزارش ہے کہ مکتبۃ المدینہ سے تمہید الایمان اور حسام الحرمین ضرور حاصل کریں اور اپنے ایمان کو اور پختہ کیجیے. یہ کتابیں الحمدللہ عز و جل نیٹ پر بھی موجود ہیں، اور اس سے برکتیں اور رحمتیں آپ حاصل کیجیے. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جی اس کے اندر یہ عرض کرتا چلوں کہ نصاب شریعت یہ اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، وہ 2 کتابیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ ہیں. اچھا اس کے علاوہ میں مفتی صاحب کا دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، وقت عطا فرمایا اور ہمارے سلسلے کو مزید رونق بخشی، ہمارے لیے علم دین کے اتنے مدنی پھول ارشاد فرمائے. انشاءاللہ رضا ہوتا رہے گا اور فیضان اعلیٰ حضرت سے ہم حصہ پاتے رہیں گے. اس شعر کے ساتھ کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا
رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، پچھلوں نے تو دین پہ لکھا ہے بہت کچھ، لیکن جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کو فیضان اعلی حضرت سے مالا مال فرمائے، اعلی حضرت کا حقیقی فیض ہمیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں حاصل کیجیے، اور جو ہم نے سلسلے کیے اللہ تعالی اخلاص عطا فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، اور خوب اللہ تبارک و تعالی علم میں اضافے کا اسے سبب بنائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔